اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیاسی خبریں تو کچھ خیریت کی نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں اور خصوصی طور پر نون لیگ جو ہے اس وقت وہ ہائیڈ اینڈ سیک کا کھیل رہی ہے۔ وہ شاید ماضی دہرانا چاہتی ہے۔ ابھی تک جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا، جو عدالت کا آرڈر تھا کہ 4 بجے اجلاس شروع ہونا ہے، گھنٹیاں تو بجا دیں، باہر مین گیٹ بھی بند کر دیا، مگر اراکین پورے نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کے 186 اراکین ایوان میں موجود ہیں۔ 2 دفعہ انہوں نے گنتی کی۔ اس گنتی کے وقت ایوان میں نون لیگ کے جو تھے 15 اراکین موجود تھے۔ یہی ہائیڈ اینڈ سیک جسے کہتے ہیں لکڑ میٹی چور سپاہی کا کھیل جو ہے یہ جاری ہے۔ اسی دوران مونا صلاحی جو ہیں وہ اسمبلی سے چلے گئے۔ پرویز الہی اپنے اراکین کو لے کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاحال ابھی تک۔ اب یہ توہین عدالت ہے۔ 4 بج گئے، 4 سے لے کر اب یہ 6:30 7 کا ٹائم اس وقت ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، بس گھنٹیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آخر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ گھنٹی کون باندھے گا؟ یہاں سے کون ہے؟ آج جب قومی اسمبلی کی طرف ہم لے جاتے ہیں آپ کو، ماضی قریب میں جب قومی اسمبلی میں حکومت کا تختہ الٹا تھا، عمران خان کو باہر کر دیا گیا تھا، اس وقت تو وہاں پر پریزنر وینز پہنچ گئی تھیں۔ آج پنجاب اسمبلی میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ وہاں کیوں نہیں پہنچی اور اجلاس ابھی تک کیوں نہیں شروع ہوا؟ نون لیگ کہتی ہے کہ ہم اکثریت ثابت کریں گے اور حمزہ شہباز جو ہے وزیر اعلیٰ ہوں گے، جبکہ پی ٹی آئی اور پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا، کیونکہ 10 سیٹیں قاف لیگ کی ہیں، باقی پی ٹی آئی کے پاس ہیں 178، اس طرح 188 بن جاتی ہیں۔ اور ایک اور امیدوار کا پتہ چلا ہے کہ اس نے بھی پی ٹی آئی کے حق میں کہا ہے کہ وہ جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا۔ اس طرح یہ 189 بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک واضح اکثریت ہے، ایک جمہوری عمل ہے۔ ڈپٹی اسپیکر الیکشن کرانے کے لیے تو پہنچ گئے، اپنے چیمبر میں ہوں گے یقینی طور پر، لیکن ایوان کی سیٹ پر ابھی تک براجمان نہیں ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم نے توہین عدالت کی درخواست تیار کر لی ہے اور ہم توہین عدالت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ اب یہ امتحان ہے اعلیٰ عدلیہ کا اور انہوں نے اس وقت سسٹم کو بچانا ہے۔ سسٹم کو کیا بچانا ہے؟ ملک کو بچانا ہے، ملک کی معیشت کو بچانا ہے۔ اگر رات کے 12 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں تو اب کیوں نہیں کھل سکتی؟ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ صرف بڑا صوبہ ہی نہیں، یہیں سے پاکستان کی ساری سیاست کا ٹرینڈ چلتا ہے اور یہ مستقبل کا فیصلہ ہے کہ آخر کون بنے گا۔ جب ایک واضح اکثریت ہے، سامنے نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے، تو پھر آخر اس میں رکاوٹیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ کون رکاوٹیں ڈال رہا ہے؟ کس کے احکامات چل رہے ہیں؟ یہ پس پردہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سوال اٹھ رہے ہیں عوام میں۔ عوام اس وقت پوری طرح فلی طور پر چارجڈ ہو چکی ہے اور ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے پھر وہ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے باہر جمع ہو جائے اور پھر ایک نیا کھیل تماشا شروع ہو جائے۔ کیوں پاکستان کو آخر کار یہ کرتا دھرتا لوگ جو ہیں پاکستان کو تحریر اسکوائر بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں سری لنکا بنانا چاہتے ہیں؟ آخر کیا وجوہات ہیں؟ یہ سیاست کا کھیل ہے، یہاں ریاست کو بچانا ہے ہم نے۔ اس وقت سیاست سے اوپر ریاست جا چکی ہے۔ ریاست ہے تو ہم سب کچھ ہیں، اگر ریاست کو نقصان پہنچا تو کوئی بھی کسی کو معاف نہیں کر سکے گا۔ اگر حالات اسی طرح رہتے ہیں، بہتر یہی ہوتا کہ نون لیگ جو ہے استعفے دے دیتی، وزیر اعظم کہہ دیتے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کی تاریخ دی جائے، تاریخ دے دی جائے۔ اس کے بعد میں عبوری حکومت آئے گی۔ عبوری حکومت جو ہے وہ پھر اب 6 مہینے کے لیے آتی ہے، 3 مہینے کے لیے آتی ہے، 2 سال کے لیے آتی ہے، واللہ عالم، یہ تو حالات ہی فیصلہ کریں گے۔ بہرحال ایک ایسی ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی ضرورت ہے جو بلا روک ٹوک جھجک ایسے لوگوں کے خلاف
آپریشن کرے جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے، جنہوں نے قوم کو دھوکہ دیا ہے، جنہوں نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں، جنہوں نے اپنا شکم تو بھر لیا ہے، اپنی دوزخ تو بھر لی ہے، لیکن عوام بھوکی مر رہی ہے۔ ڈالر 250 سے اوپر چلا گیا ہے، آخر 240 پہ ایل سی کیوں کھولی گئی؟ آخر ضرورت سے زیادہ پیٹرول کیوں منگوایا گیا؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات چاہیے ہیں۔ اب نون لیگ اگر اس وقت گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ رہی ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، ایک واضح اکثریت ہے۔ جیسے آپ نے ضمنی الیکشن کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا کہ ہاں بالکل آپ ہار چکے ہیں، آپ کے گھر سے ہی آپ کو مار پڑی ہے، اسی طرح یہاں بھی اس حقیقت کو تسلیم کریں، جمہوریت کو چلائیں۔ نواز شریف فضل الرحمان کا بھی رابطہ ہوا، رات کو جو ہم نے بتایا تھا زرداری کا رابطہ ہوا تھا، اب یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کوئی اگریسو موڈ جو ہے اس کی طرف جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں کیا انہوں نے ہنگامہ آرائی کرنی ہے، کیا دھینگا مشتی کرنی ہے جیسا ماضی میں ہوا؟ اگر خدا نخواستہ ایسے ہوا تو ہم سب ایک بند گلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں سب شامل ہیں، چاہے وہ نیوٹرل ہو، چاہے عوام ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے فضل الرحمان ہو۔ کھلے عام سر عام دھمکیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں۔ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر شب خون مارا گیا تو پھر قوم میرے قابو میں نہیں رہے گی، اور حقیقت بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ عوام اب جاگ چکی ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ لمحہ بہ لمحہ ہر لمحہ ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، لہٰذا کوئی ایسی غلطی نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ کے پاس توہین عدالت کے لیے پی ٹی آئی جا رہی ہے تو وہ ایکشن لے، عدالت کھلے اور عدالت کھول کے پھر فیصلہ کرے کہ یہ الیکشن کس نے کرانا ہے، ڈپٹی سپیکر نے کرانا ہے، کسی اور نے کرانا ہے، یا عدالت کسی اور کو متمکن کرتی ہے۔ پھر حمزہ شہباز اگر رکاوٹ ڈالتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ توہین عدالت کے جرم میں سارا کچھ ہی کہیں لپیٹا ہی نہ جائے، ہوش کے ناخن لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے گا، ساتھ اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔